بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم و مکرم ناظرین و حاضرین، کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ایک خاص مسئلہ، ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں. کچھ چیزیں کھانے کی، خاص طور سے سبزیوں کے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں صحیح رہبری نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی ان کو اپنے لیے حرام سمجھ لیتے ہیں اور ان کے کھانے سے بچتے ہیں. تو ایسی دو چار چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے جن کے بارے میں مجھے ڈسکس کرنا ہے اور جن کی حقیقت بتانا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، جو معارف القرآن جن کی مشہور کتاب ہے تفسیر کی، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ایک نقطہ ہے کہ کلو وشربو کا مطلب ہے کھاؤ اور پیو، اور یہاں پر کیا کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں فرمایا ہے، صرف اتنا ہے کھاؤ اور پیو. تو مفتی شفیع صاحب نے یہاں پر اکابر جو دیگر مفسرین ہیں ان کی تفسیروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب تک کسی کھانے پینے کی چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے حرمت اور ممانعت نہ آ جائے تب تک اس چیز کو کھانا اور پینا جائز ہے. ممانعت کی کوئی دلیل یا ممانعت کی کوئی علت ہونی چاہیے تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی. لیکن جب تک ممانعت کی اور حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو تو کھانے پینے کی چیزوں میں اصل ہے حلال ہونا. جب یہ اصول ہمارے سمجھ میں آ گیا تو اس اصول کی روشنی میں بہت ساری کھانے کی چیزیں تو ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کے بارے میں، یعنی جن کے حلال ہونے کے بارے میں ذرا بھی ہمیں شک نہیں ہے. ہم اناج کھاتے ہیں، ہم پھل کھاتے ہیں، ہم سبزیاں کھاتے ہیں، یہ سب چیزیں. لیکن کچھ سبزیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہیں، اور بہت سے لوگ تو اپنے اعتبار سے فتویٰ دے لیتے ہیں کہ وہ چیز ناپاک ہے، وہ چیز ناجائز ہے، کھانا حرام ہے. ان میں ایک مشہور چیز ہے گراڑو. سردی کے موسم میں ہمارے یہاں بالکل لذیذ اور مشہور ایک گرمی حاصل کرنے کا اور طاقت حاصل کرنے کا اور نہ جانے کیا کیا کیلشیم اور پروٹین وغیرہ حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے گراڑو. گراڑو کھانا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ شوق سے کھائیں، کھلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کٹہل ایک سبزی ہے، کٹہل بڑی سی سبزی ہوتی ہے، تو کٹہل کھانا بھی جائز ہے. آپ کو ہم تصویریں بھی دکھا رہے ہیں، دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے مشروم یعنی جس کو بہت سے لوگ بندر کی چھتری، کوئی اس کو کتے کی چھتری، نہ جانے کیا کیا نام دیتا ہے، تو مشروم کھانا بھی جائز ہے. باقاعدہ فتاوی میں جواز کی صراحت موجود ہے. اسی طریقے سے رتالو ہوتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کھانا جائز نہیں ہے، حالانکہ دوست بزرگوں بلا کراہت ان سب چیزوں کو آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے کھانے کی قبیل کی ایک چیز ہوتی ہے اوجڑی، جو حلال جانوروں میں کے جو اعضاء ہیں، جو ایک حرام جو اعضاء ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، قربانی کے دنوں میں باقاعدہ علماء سمجھاتے بھی ہیں. لیکن صرف ایک بات سمجھانا ہے کہ اوجڑی کھانا بھی جائز ہے. لوگ اس کے بارے میں پتہ نہیں کیسے وہم پھیلاتے ہیں، افواہ پھیلاتے ہیں کہ وہ ناپاک ہے، حالانکہ اوجڑی کھانا بلا کراہت جائز ہے. ہاں، طبعی طور پر کسی کو اگر پسند نہ ہو، اور جو چیزیں میں نے ابھی گنائی، گراڑو، کٹہل اور مشروم وغیرہ وغیرہ، طبعی طور پر اگر کسی کو اچھی نہیں لگتی یہ چیزیں، نہ کھائے، مرضی اس کی. لیکن وہ حلال و حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتا. کوئی مرضی آپ کی نہ کھانے میں آپ چلا سکتے ہیں، لیکن حلال و حرام بولنے میں آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. اس کو حلال سمجھتے ہوئے آپ نہ کھائیں، وہ آپ کی مرضی، آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے. لیکن دوست بزرگوں، یہ ساری چیزیں جن کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، بلا کراہت کھانا جائز ہے. آپ اس کو کھائیں اور کھلائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں حلال کھانے کی توفیق دے اور حرام چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے.